مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو عمران خان وزیر اعظم ہے اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ پاکستان 2020 میں دنیا میں 124 نمبر پر تھا، یعنی دنیا میں جو ممالک تھے اس میں کرپشن کے حوالے سے صرف 56 ممالک ایسے تھے جو ہم سے زیادہ کرپٹ تھے۔ ایک سال کے اندر ہم 140 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اب صرف 40 نمبر رہ گئے ہیں کہ عمران خان دنیا کا کرپٹ ترین حکمران بن جائے۔ یہ اس رپورٹ کی حقیقت ہے۔ اس پیمانے پر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ 2 یا 3 نمبروں کی رہتی ہے، یعنی ملک 124 ہو تو 123 122 پہ چلے جائیں گے یا 125 126 پہ چلے جائیں گے۔ کسی ملک کا بھی ایک سال کے اندر 16 ممالک سے زیادہ کرپٹ ہو جانا اور 124 نمبر سے 140 نمبر پہ آ جانا، یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں، اور یہ کرپشن کا اندازہ آج پاکستان کے عوام کو ہو گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اور وہ آدمی اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا، آج خود چور نکلا، اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور، جس پر پوری دنیا نے آج مہر ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج جب حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے تو مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت لی تھی، پاکستان 127 نمبر پر تھا، اس میں بہتری لائی گئی، اور پاکستان جب حکومت ہم نے چھوڑی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا۔ پی ٹی آئی کے 3 سال میں پاکستان 117 نمبر سے 140 پہ پہنچ گیا۔ 23 نمبروں کی کمی، یعنی پاکستان اس وقت 117 نمبر پر تھا دنیا میں کرپشن کے حوالے سے، آج 140 پر ہے۔ یہ اضافہ کیسے ہوا یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، کیونکہ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے یہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ آج جو ملک کے اندر تکلیف ہے عوام کو وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ پورے ملک کے معاملات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، پورے ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا عکس جو ہے اس پر عوام پر اثر جو آتا ہے آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مہنگائی کم ترین سطح پر تھی اور پاکستان میں کرپشن کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج پاکستان میں کرپشن ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو
نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا۔ اور یہ جو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ آبادی کے لحاظ سے کرپشن دیکھی جاتی ہے، اور ملک میں جو 3 حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں، وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں، اس کرپشن کے پیمانے میں 80% کا اضافہ ان 3 حکومتوں کی وجہ سے ہے، جو اور اس سے بھی زیادہ جو چیز اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جو پبلک سیکٹر یعنی جو حکومت اخراجات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، جو پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کا نمبر 152 ہے۔ مجموعی طور پر ہم 140 نمبر پر ہیں۔ حکومت کی خریداری، حکومت کے معاملات جو ہیں، ہم 152 نمبر پر ہیں۔ یعنی صرف 28 ممالک جو ہیں وہ حکومتی معاملات، حکومت کی جو پروکیورمنٹ ہے، اس میں ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ تو نہ صرف ہم نے 140 کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا ہے، بلکہ حکومتی کرپشن میں 152 نمبر حاصل کیا ہے۔ اور یہ ان حالات میں جب ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں بن رہا، کوئی پاور پلانٹ نہیں بن رہے، کوئی پائپ لائن نہیں لگ رہی، کوئی LNG نہیں آ رہی، ان حالات میں بھی ملک میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ 152 نمبر پہ پہنچ گیا ہے۔ اس کا موازنہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت سے کر لیں، جہاں پر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ترین پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہوئی، 1,000 ارب کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وفاقی حکومت کا تھا، ریکارڈ پروگرام صوبائی حکومت کے تھے پنجاب میں۔ اس کے باوجود جب حکومت ریکارڈ سطح پر خرچ کر رہی تھی، پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کی شفاف ترین حکومت تھی۔ اس کا اعتراف صرف ہم نہیں کرتے، پورے دنیا کرتی ہے۔ ریکارڈ بتاتا ہے کہ جب ملک کے اندر حکومتی ڈیولپمنٹ کے اخراجات ریکارڈ سطح پر تھے، پاکستان میں کرپشن میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی۔ آج حکومت کے جو اخراجات ہیں ڈیولپمنٹ کے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کرپشن میں ریکارڈ سطح کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے 28 ارب کی راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس کا، اور 100 ارب روپے سے زیادہ کی BRT کا۔ جو BRT بناتے ہیں وہ 140 نمبر پر ہوتے ہیں، 117 پر حکومت لیتے ہیں، 140 پہ پہنچتے ہیں۔ جو موٹر وے بناتے ہیں، جو میٹرو بس بناتے ہیں، وہ 127 سے کم کر کے ملکی کرپشن 117 پہ لے آتے ہیں، اور عوام جو 140 پہ ہوتے ہیں، وہاں پر مہنگائی کا جو عالم آج ہے وہ ہوتا ہے۔
جو عوام کو ملک کی کم ترین مہنگائی دیتے ہیں ان کا نمبر 117 ہوتا ہے. یہ فرق ہے حکومتوں میں، یہ فرق ہے سوچ میں. تو آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ الزام لگانے سے بات نہیں چلے گی. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے اور دنیا یہ دیکھتی ہے، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آج پاکستان میں جو یہ نام نہاد احتساب کا نظام ہے، اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، اس کے صرف 2 مقصد ہیں. ایک اپوزیشن کو دبانا اور ملک کے اندر آزادی کو ختم کرنا. یہ رپورٹ میں جو پاکستان 140 میں پہنچا ہے اس کے اندر یہ 2 بڑے پیمانے ہیں کہ جو ملک احتساب کے نام پر اپوزیشن کو دبائیں، جو ملک احتساب کے نام پر بنیادی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کریں، ان میں کرپشن کا پیمانہ بڑھتا ہے. یہی حالت آج پاکستان کی بھی ہے. دنیا دیکھتی ہے. یہاں تو ہم میڈیا کو دبا سکتے ہیں، ہم کرائے کے لوگ رکھ کے پریس کانفرنسیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو نظر آتا ہے کہ آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. آپ صرف اپوزیشن، اور یہ ہمارا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. ہم تو ان معاملات کو دبا سکتے ہیں لیکن یہ معاملات دبتے نہیں. دنیا دیکھتی ہے کہ جس ملک میں میڈیا کو دبایا جائے، میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جائے، جس ملک میں احتساب کے ذریعے اپوزیشن کو دبایا جائے، وہاں پر کرپشن بڑھتی ہے. اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس آزادی کو دبا کر، میڈیا کو دبا کر، احتساب کے نظام کو استعمال کر کے اپنی کرپشن کو چھپایا جائے. چینی میں سینکڑوں ارب بنانے والے کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، فیصلے کرنے والے کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. جو انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ان کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں. جو دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس اربوں کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، صندوق بھرے ہوئے ہیں، آج وہ خود اپنے صندوق بھر کر ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ احتساب اور انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ چیئرمین نیب جو آج ڈیلی ویجز پر ہے اور یہ مشیر جس کو آپ نے نکالا ہے، ان دونوں سے یہ کہیں کہ جاتے ہوئے ذرا اپنا اثاثے کی تفصیل تو ملک کے عوام کے سامنے رکھ جائیں، تاکہ کل جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اثاثے کیا تھے، جھوٹ نہ بول سکیں. جب نوکری چھوڑتے ہیں لکھ کر دیں. دونوں گورنمنٹ کی سروس میں رہی ہیں، دونوں قابل احتساب ہیں. کل نیب ان سے سوال کرے گا، کل احتساب ان کا کیا جائے گا. اس لیے اگر آپ احتساب کرنے والے تھے تو سب سے پہلا احتساب تو اپنا ہوتا ہے. آج ملک کے عوام کے سامنے اپنے اثاثوں کی تفصیل رکھ کر جائیں. ہمت ہے تو پریس کانفرنس کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ میرے یہ اثاثے ہیں. یہ کل جب زیادہ نکلیں گے تو پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا. آج کرپشن ڈھونڈنی آپ نے، کابینہ کے ٹیبل پہ ڈھونڈ لیں. وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ، کون سا آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ کون سا آدمی ہے جو منسٹری میں ناکام نہیں ہوا؟ کون سا آدمی ہے جس نے مہنگائی میں اضافہ نہیں کیا؟ کیا آج ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ معاملات ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے، ہمارا یہ فرض ہے اپوزیشن کے طور پر کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی مشکل ہو ہم اس کی نشاندہی کریں.
اس کی وجوہات بیان کریں، اس کے اثرات عوام پر رکھیں۔ اور آج واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی کرپشن ہے، عمران خان کی کرپشن ہے، اس کی حکومت کی کرپشن ہے، اس کی پارٹی کی کرپشن ہے۔ یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حکومتی اہلکاروں کا تبادلے کرتے رہیں گے، جب آپ باہر سے کرائے کے مشیر رکھیں گے، حکومتی جو افسران ان کو استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی کرپشن کی وجہ ہے۔ آج جو پاکستان 124 سے 140 پہ پہنچا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس رپورٹ کے اندر طرز حکمرانی ہے، حکومت کی اپنی کرپشن ہے، حکومت کے جو طریقہ ہے حکومت کو چلانے کا، جس طرح احتساب کے عمل کو استعمال کیا گیا۔ آج پاکستان کے عوام کو کوئی اور ثبوت نہیں چاہیے، یہ ثبوت دنیا نے ہمیں دیا ہے۔ آج دنیا پر الزام لگاتی ہے کہ آپ ایک کرپٹ ملک ہیں اور آپ کرپٹ سے کرپٹ ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی ان معاملات پر؟ کیا ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پرواہ تو کرنی پڑے گی۔ آج احتساب کے دعوے کرنے والے خود قابل احتساب ہیں۔ آئے نا وزیر اعظم جو تقریریں ہر روز کرتا ہے، آگے جواب دے اس رپورٹ کا کہ کیوں اس کے ملک میں کرپشن ہوئی ہے، کیوں اس کی حکومت میں کرپشن ہے، کیوں ہمارے ملک میں کرپشن بڑھی ہے۔ پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ باتیں تو یہاں کرنی شروع کریں تو اس کا کوئی آخر ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنے معاملات ہیں اس رپورٹ کے اندر۔ اور یہ رپورٹ خود نہیں بنتی، یہ پورے سال کے اندر جو ملک کے بارے میں جو رپورٹیں آتی ہیں، جو تاثر قائم ہوتا ہے، یہ اس کو بنیاد بنا کر مصدقہ چیزوں پر یہ چیز رکھی جاتی ہے۔ اور جو پاکستان میں چیئر پرسن ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جسٹس ناصرہ اقبال چیئر پرسن، ان کی ذرا جو ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے وہ بھی ضرور پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ افسوس ہے کہ آج ملک کے معاملات یہاں پر پہنچ گئے، کرپشن کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ہر آدمی پر اس کرپشن کا اثر ہے۔ میں پھر کہوں گا، آج کی مہنگائی کی بنیادی وجہ اس ملک میں کرپشن میں اضافہ ہے، عمران خان کی کرپشن کا اضافہ ہے۔ جو وزیر اعظم خود ریکارڈ مہیا نہ کرے ایک آئینی ادارے کو، جو حکومت آئینی اداروں کو ریکارڈ مہیا نہ کرے، اس سے بڑا کرپشن کا کون سا ثبوت ہے؟ آپ دیں نا، کیوں آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپایا جاتا ہے؟ یہ کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک حکومت آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپاتی ہے، ریکارڈ نہیں دیتی۔ ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی۔ جس سیاسی جماعت کا چیئرمین ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ حکومت کو ریکارڈ نہیں دیتی، وہ الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی، آئینی اداروں کی پرواہ نہیں کرتی۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ جب جو ریکارڈ مانگا ہے تو آپ کون سی طاقت ہے جو اس ریکارڈ کو روک سکتی ہے؟ لیکن آپ اپنی اقتدار کے زوم پر آپ یہ سب کچھ کر گزرے ہیں، اور اس کا اثر آپ نے آج اس رپورٹ کے اندر دیکھ لیا ہے کہ بدنامی اور ناکامی ملک کی بدقسمت میں آئی ہے۔ یہ افسوس ہے، ہم سب کو افسوس ہے کہ آج ہمارا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور دھمکیاں دینے والا وزیر اعظم، ذرا کھل کر بات کرو نا کہ تم کس کے تماشے دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں تماشے دیکھ رہا ہوں دفتر میں بیٹھ کر۔ تم حکمران ہو یار، تماشے مت دیکھو، کارروائی کرو۔ حکمران تماشے نہیں دیکھتے ہوتے، یہ محمد شاہ رنگیلے کی حکومت نہیں ہے۔
یا شاید محمد شاہ رنگیلے کی حکومت ہی ہو. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ تم کہتے جی میں تماشے نہیں دیکھ رہا ہوں, میں باتیں سن رہا ہوں, میں سڑک پہ آ جاؤں گا, چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں. تم حکومت میں ہو, تمہارا کام ملک کے مسائل حل کرنا ہے, عوام کی تکلیف میں کمی کرنا ہے, مہنگائی ختم کرنا ہے, اس ملک سے کرپشن ختم کرنا ہے. اور آج ہر چیز بڑھ رہی ہے. کرپشن ریکارڈ سطح پر ہے, مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے, معیشت میں کمی ریکارڈ سطح پر ہے, عوام کی تکلیف ریکارڈ سطح پر ہے, ملک کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ریکارڈ سطح پر ہے. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے ٹی وی پر. یہ باتیں پارلیمان میں ہونی چاہیے. پارلیمان میں جگہ یہ باتیں ہوتی ہیں. آج پارلیمان مفلوج ہے. سر جی آپ پارلیمنٹ میں ان کو بات نہیں کرنے دیتے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ایسی اپوزیشن ہے, اچھی باتیں بتاتی نہیں ہے, غلط باتیں بتاتی ہے. اور وہ کس کو کہہ رہی ہے, دھمکی کس کو لگائی ہے پرائم منسٹر؟ میں تو پوچھ رہا ہوں نا, دھمکی کس کو لگائی ہے؟ یا عوام ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے. دھمکی میں نے تو نہیں لگائی نا, پرائم منسٹر لگائی ہے. وہی بتائے نا ذرا, نام لے کر بتائے نا. آپ کا خیال کیجیے سر. میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دھمکی تو پاکستان کے عوام کو ہے. دھمکی تو یہ ہے کہ میں منتخب نہیں ہوں, میں سلیکٹڈ ہوں, تو مجھ سے کوئی پوچھ نہ سکے. یہ دھمکیاں ہیں. اور سر بولے نہیں دیتے آپ, اس کا یہ آپ تو پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا آپ لوگوں نے. جی پارلیمان, میں کہہ رہا ہوں پارلیمان مفلوج ہے. آ کے پرائم منسٹر بات کرے نا. اگر پرائم منسٹر گالی نکالے گا, اس کے وزراء گالی نکالے گا, تو گالی سننی پڑے گی. یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ میلافائڈی ٹینشن کے تحت بنایا گیا تھا, جس کے نوٹیفیکیشن کے 1 گھنٹے کے اندر اس نے سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا. اس کے علاوہ اسلام نے حال ایسٹ ریکوری یونٹ کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس ایسٹ ریکوری یونٹ کا سربراہ برطانیہ سے کنفسکیٹ ہونے والے 38 ارب روپے کی رقم جو پاکستان کی قومی خزانے میں جانی تھی, اس کی ڈیل کراتا ہے ملک ریاض کے ساتھ, تو اس کے اوپر سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں. یا شہزاد اکبر جو ہیں, ان کے خلاف اس چیز کا ریفرنس نہیں بننا چاہیے؟ اور کیا مسلم لیگ نون اس کو کسی ذاتی فورم یا احتساب کے فورم پر لے کر جائے گی؟ دیکھیں, یہاں معاملات اتنے زیادہ ہیں. جو ایسٹ ریکوری یونٹ والے ہیں, ان کے اپنے ایسٹس, میں نے اسی لیے آج ان کے ایسٹس مانگے ہیں کہ جو دوسروں کے ایسٹ ریکور کرتے تھے, اپنے ایسٹ تو بتا کر جائے نا کہ ایسٹس ہیں کتنے. جو بھی معاملات ہیں یہاں پر, نہ عدالت کی پرواہ ہے, نہ آئینی اداروں کی پرواہ ہے, نہ عوام کی پرواہ ہے, نہ پارلیمان کی پرواہ ہے, یا کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ احتساب کے ادارے ہوتے ہیں. پارلیمان میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے کیا کیا ہے, کس سے پیسے ریکور کیے ہیں. یہ پریس کانفرنسوں کی جگہ نہیں ہوتی. ہم تو مجبور ہو کر پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر ملک کے پارلیمان میں ہوتی ہیں. وہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے. ملک ریاض کے پیسوں کا سر کیا آپ؟ ملک ریاض صاحب کو کوئی کیس ہے, اس کو لائے پارلیمان میں. آج تک کوئی حقیقت اس کیس کی پارلیمان میں نہیں. اخباروں میں خبریں آتی ہیں, حکومت کے پاس آتی ہیں, جج ان کو سنتے ہیں. پارلیمان تو آج باہر ہے. بھائی صاحب, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ شریف خاندان نے تیار کی ہے. جی, حکومتی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ عادل گیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کے کہنے پہ وہ ساری رپورٹیں تیار کر رہے ہیں. کون سا حکومتی ترجمان یہ کہتا ہے؟ اس کا نام تو بتائیں یار. اور سارے ترجمان کو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ پڑھ لیں, رپورٹ پڑھ لیں نا. یہ پہلی رپورٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. تھینک یو سر. تھینک یو جی. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.